لوٹا دے میرے رب، ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اے اللہ، اے میرے رب، دنیاوی زندگی میں جو چھوڑ کے آیا ہوں نا، اس میں نیک اچھے کام کروں گا اللہ پاک. عمل و صالحہ، اچھے کام کروں گا اللہ پاک، ایک چانس دے دے. کلا، ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا، سپلیمنٹری کا چانس نہیں ہے یہاں. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. اے اللہ، تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا. اے اللہ، تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے. ادھر دانت دیا، ادھر غذا بدل دیا. اے اللہ، اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے. آمین. درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا. اسی قرآن کریم سے دو مقام سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. صوبہ مدھیہ پردیش یا اور دیگر دوسرے صوبوں میں 5ویں 8ویں 10ویں 12ویں کا کوئی پرچہ، کوئی پیپر، کوئی سبجیکٹ لیک ہو جائے تو وہاں کی گورنمنٹ، تعلیمی محکمہ تاریخ متعین کر کے اس پرچے کو، اس پیپر کو پھر سے 2 مرتبہ لکھتی ہے. اگر کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ، طالب علم، ودیارتی کسی سبجیکٹ میں نمبر کم لائے، کم نمبر لے، تو اس کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ محنت کر کے پھر سے وہ کامیاب ہونا چاہے تو کامیاب ہو سکتا ہے. اس کو ایک چانس امتحان دینے کا پھر دیا جاتا ہے. اگر کسی صوبے کا، کسی بھی کلاس کا کوئی ایک پرچہ، کوئی ایک سبجیکٹ، کوئی پیپر لیک ہو جائے اور امتحان ہو جائے، پیپر ہو جائے، بعد میں معلوم ہو کہ یہ لیک ہو چکا تھا، یہ سوالیہ پرچہ، کوشچن پیپر لیک ہو گیا تھا، تو وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کا تعلیمی محکمہ اس پرچے کو پھر سے 2 مرتبہ لکھتا ہے. یہ اصول ضابطہ ہے تعلیمی محکمہ کا.
لیکن صرف سوالیہ پرچہ کوشچن پیپر لیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوابی کاپی، جوابی پرچہ، آنسر لیک نہیں ہوتا کہ یہ کوشچن آنے والا ہے، اس کا یہ جواب ہے، جواب لیک نہیں ہوتا، کوشچن پیپر لیک ہوتا ہے۔ قربان جائیے ہمارے رب پر مرنے کے بعد ہم سے 8 سبجیکٹ کا امتحان لے گا، 8 پیپر لے گا، 8 سوالات کرے گا، لکھت میں نہیں، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، نہیں، منہ زبانی ہوگا۔ 3 مرنے کے بعد قبر، آخرت کی پہلی منزل یہاں ہوگا، 3 سوالات یہاں ہوں گے۔ گویا یہ قبر کے 3 سوالات ششماہی امتحان ہیں، حاضرلی امتحان ہیں، سالانہ امتحان، گویا جس کو ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں۔ مرنے کے بعد آخرت میں جب 2 مرتبہ اٹھیں گے وہاں 5 سوال ہوں گے۔ یہ 3 بڑے اہم ہیں، جو بھی مرد، عورت، لڑکا، لڑکی یہ 3 پیپر میں، 3 سوالات میں یہاں ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو وہاں بھی پاس ہو جائے گا۔ ان پیپروں کا تعلق، ان سوالات کا تعلق ان سے ہے، یہ اگر صحیح دے دیے تو وہاں بھی پاس ہے۔ اسی لیے قبر میں جو 3 سوالات ہونے ہیں اس کی تیاری اچھے سے کیجیے، اور ہمارے رب کی رحمت دیکھیے، سوالات بھی لیک کر دیا، جواب بھی لیک کر دیا، یہ سوالات پوچھوں گا اور ان کے یہ جوابات ہیں۔ اس کی رحمت دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے جی، سوال بھی بتا دیا، یہ سوالات پوچھوں گا اور جواب بھی بتا دیا، یہ جوابات ہیں اس کے۔ ہم سے بڑا بدقسمت اور اب کوئی نہیں ہو سکتا کہ سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم، اس کے باوجود کامیاب نہیں ہوا۔ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیاری کیجیے، تیاری کیجیے۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بڑا آسان سوال ہے۔ اللہ، ربی اللہ، اللہ ہے میرا رب، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ اس آسان سے سوال کا آسان جواب وہی دے پائے گا جس نے دنیا میں اپنے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ کو رب مان کر زندگی گزارا ہے۔ رب کہتے کسے ہیں؟ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، ہر مخلوق کو، جاندار چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی کا سامان مہیا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق اس کو روزی دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ وہ ایسا رب ہے جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت کے مطابق روزی، ضرورت کے مطابق سامان کو مہیا کرتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ وہ ایسا رب ہے، بچے کو ماں کی پیٹ میں، بچے کو
ماں کے پیٹ میں ضرورت کے مطابق وہاں غذا پہنچا رہا ہے، اس غذا پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ ایسا رب مانیے اس کو، ایسا رب مانیے جو اس کا کہنا مانتا ہے اس کو بھی کھانے کو دیتا ہے، اور جو اس کا کہنا نہیں مانتا اس کو بھی کھانے کو دیتا ہے۔ یہ ایسا رب ہے، ایسا رب ہے نہیں۔ ایک غیر مسلم کے کھیت میں بارش برسا کر اناج اس کے کھیت میں بھی اگاتا ہے، اور ایک مسلمان کے بھی کھیت میں بارش برسا کر اناج اگاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس کو دنیا میں رب مانیے۔ جب یہ ایسا رب ہے تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ رب مان رہے ہیں کیا ہم؟ اس کو رب مانیں گے، اس کی ہم تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس کی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کھانے کو دے رہا ہے، یہ رب ہے۔ ایک مہینہ اس کو رب مانا، ایک مہینہ اس کی کبریائی، بزرگی، بڑائی بیان کیے، بند۔ یہ رب ماننا نہیں ہے۔ تو اس کی رحمت دیکھیے اللہ کی، سوالیہ پرچہ بھی لیک کر دیا اور جواب بھی لیک کر دیا۔ اس کو رب مانیے۔ پہلا سوال، رب مان کر زندگی گزاریں گے تو قبر میں ہماری زبان سے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ بڑا آسان سوال، جواب بھی بڑا، سب کو میرا دین اسلام۔ اسلام، اسلام کے تحت، اسلام کے اصول، اسلام کے ضابطے، قاعدے قانون کے تحت زندگی گزاریں گے دنیا میں، تب جا کے قبر میں یہ جواب دے پائیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ من مانی زندگی نہیں، اسلام کے اصول پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، تب جا کر قبر میں اس آسان سے سوال کا جواب آسان ہماری زبان سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے، یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب دینے کے لیے اسلام کے اصولوں کو ماننا پڑے گا۔ اچھا، وہاں سپلیمنٹ ہی نہیں ہے، یہ قبر کے اندر سپلیمنٹ ڈالنے کا پھر سے، اور انسان سپلیمنٹی لینے کی خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے میرے رب دنیا میں لوٹا دے۔ کیوں؟ نعمل اچھے کام کر کے آؤں گا، اللہ پاک سپلیمنٹی مانگے گا۔ دیکھ رہے ہیں، چانس مانگے گا۔ یہاں چانس نہیں ہے، اب یہاں چانس نہیں ہے جی۔ چانس کیوں نہیں ہے؟ کوشچن پیپر لیک ہے، جوابیہ پیپر لیک ہے، سوال لیک ہے، جواب لیک ہے۔ اب سپلیمنٹری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں تیاری کرنا پڑے گا۔ تیاری ہو رہی ہے کہ جی؟ اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں کیا؟ اسلام کے اصول کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں،
قبر کے اس آسان سے سوال کہ میرا دین اسلام ہے، یہ جواب دینے کے لیے دنیا میں اسلام کے اصول کے تحت زندگی گزارنا پڑے گا، اسلام کے اصولوں کو ماننا پڑے گا، اپنی منمانی زندگی نہیں، کسی کی بتائی ہوئی طریقے پر زندگی نہیں، اسلام کے اصول کو ماننا پڑے گا، اسلام کے ضابطے قاعدے قوانین کے تحت زندگی گزارنا پڑے گا۔ ایک بات کو سوچ کے دیکھیے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے چاہا ہے، اللہ کی مرضی ہوئی ہے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اپنی مرضی سے مرنے کی بھی نہیں، اللہ کی مرضی سے مریں گے۔ اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا ویسے مارے گا۔ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی مرضی سے، مریں گے اپنی مرضی سے، اور زندگی مریں گے اللہ کی مرضی سے، اور زندگی گزار رہے ہم اپنی مرضی سے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیدا ہوئے اس کی مرضی سے، مریں گے اس کی مرضی سے، زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگر یہی خیالات ہے، یہی نظریات ہے، یہی سوچ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو نا، تو قبر کے سوال میں فیل ہو جاؤ گے، وہاں سپلیمنٹری نہیں ہے، سیدھے سیدھے جہنم میں فیل۔ تیاری کیجیے، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نا، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، اللہ لوٹا دے میرے رب، ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، کیا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، اے اللہ، اے میرے رب، دنیاوی زندگی میں جو چھوڑ کے آیا ہوں نا، اس میں نیک اچھے کام کروں گا اللہ پاک، عمل و صالحہ، اچھے کام کروں گا اللہ پاک، ایک چانس دے دے۔ کلا، ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا، سپلیمنٹری کا چانس نہیں ہے یہاں۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلام کے اصولوں کو اپنائیے، اسلام کے ضابطوں کے تحت زندگی گزاریے۔ ہماری صبح سے لے کر رات تک، سو کر اٹھنے سے سونے تک، ہماری پوری زندگی کا دن بھر کا کام اسلام کے اصولوں پر نہیں ہے۔ ہماری تیاری صحیح نہیں ہے پیپر کی، دوسرے سوال کا جواب دینے کی تیاری بالکل نہیں ہے، پہلے سوال کا جواب دینے کی بھی تیاری نہیں، دوسرے سوال کے جواب کا دینے کی بھی تیاری نہیں، اور سپلیمنٹری کا چانس نہیں، سیدھے سیدھے فیل اور پاس ہے۔ جو فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ دونوں سوال میں فیل ہو رہا ہے جی، اللہ کو رب نہیں مان رہا ہے، اسلام کے اصول کے تحت زندگی نہیں گزار رہا ہے، دونوں سوال کے جواب دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تیاری نہیں ہے۔ تیاری کیجیے، اللہ کو رب کیسے ماننا ہے ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، دین اسلام کے تحت زندگی گزارنے کے اصولوں کو اپنائیے، تب جا کر قبر کے آسان سے سوال کا آسان جواب ہماری زبان سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ ہماری زندگی دیکھ لیجئے آپ، ہماری موت دیکھ لیجئے، میت دیکھ لیجئے، شادی دیکھ لیجئے، بیاہ دیکھ لیجئے، کھانا پینا دیکھ لیجئے، پہننا اوڑھنا دیکھ لیجئے، چلنا پھرنا دیکھ لیجئے، بات کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، ہر چیز دیکھیے، آپ پرکھیے کہ اسلام کے اصول کے تحت ہو رہے ہیں کیا؟ کوئی سا بھی ایک کام ہمارے اسلام کے طریقے پر ہے کیا؟ اسلام کے اصولوں پر ہے کیا؟ اور معلوم ہے
سوال معلوم ہے اور جواب بھی معلوم ہے، اس کے باوجود بھی تیاری نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلام کے اصولوں کو اپنائیے، ضابطوں کو اپنائیے۔ کتنا ہی پریشانیاں آئیں، کتنا ہی مصیبتیں آئیں، اسلام کو مت چھوڑیے۔ اپنی بیوی بال بچوں کی خوشی میں اسلام کے اصولوں کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ اپنے بیٹا بیٹی کی خوشی میں، اپنے خاندان اور گھرانے اور رشتہ داروں کی خوشیوں میں اسلام کی دھجیاں مت اڑاؤ، اسلام کے اصولوں کو اپناؤ۔ شادی بیاہ میں اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے الگ ہو جا رہے ہیں، آپ کو تنہا کر دے رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان کے پروگرام میں آؤ، ان کے ہاں شریعت اسلام کے تحت، اصول کے تحت کام نہیں ہو رہے ہیں، بالکل مت جائیے، الگ ہو جائیے رشتہ داروں سے ایسے جن کا کام اسلامی اصول سے ہٹتا ہے۔ جواب ہمیں دینا ہے جی، تیاری آپ کو کرنا ہے۔ چھوڑیے ایسے کاموں کو، چھوڑیے ایسی جگہوں کو، چھوڑیے ایسی محفلوں کو جو اسلامی اصول کے خلاف ہو رہی ہیں۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کور کے دوسرے سوال کا، کتنا ہی پریشانی آ جائیں، کتنا ہی مصیبتیں آئیں، کتنا ہی پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، ارے اتنا ہی نہیں، اگر جان کی بازی لگ جائے، جان دینے کا موقع آ جائے، ایسے حالات بن جائیں، ایسا ماحول بن جائے، جان جانے والی ہے، جان جانے کی تیاری ہے، لیکن اسلام کے اصولوں کو مت چھوڑیے۔ جنت کہیں نہیں گئی انشاءاللہ، اللہ کے اسلام کے خاطر قربان ہو جائیے۔ گردن کٹوانے کی باری آ رہی ہے، زخم کھانے کی باری آ رہی ہے، ہاتھ پیر توڑوانے اور ٹوٹنے کی باری آ رہی ہے۔ حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، اس کو قبول کریے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، گردن کٹ جائے، لیکن اسلام کے اصولوں کو مت چھوڑیے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اپنی جان کی بازی لگائی ہے، لیکن اسلام کے اصولوں کو نہیں چھوڑا، اسلام کے ضابطوں سے نہیں ہٹے، اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، مرتد نہیں ہوئے، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 لوگوں کی فیملی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگوں کی فیملی ہے۔ اور شروع اسلام میں 7 لوگوں نے اسلام قبول کیے تھے، ان 7 لوگوں میں 3 لوگ یہ ہیں، ماں، شوہر، بیٹا، اسلام قبول کیے۔ جانتے ہیں اسلام کے خاطر کیا ظلم سہا ہے، کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے نوجوان بیٹے کو بیڑیاں پہنا کر، دھپتی ہوئی دھوپ میں لوہے کی زنجیریں پہنا کر اس کو مارا جاتا تھا۔ ماں باپ درد کے آنسو بہا رہے ہیں، بیٹا تڑپ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ شوہر کو باندھ دیا گیا، بیوی کو باندھ دیا گیا، شوہر اور ماں بیوی کو تکلیف دی جا رہی ہے، نوجوان بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سک رہا ہے، اسلام کے خاطر یہ برداشت کیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی محبت میں، ماں بیوی اپنے شوہر کی محبت میں، بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کی محبت میں آنسو بہا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سک رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ظلم ہوتے ہوئے، اسلام کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور ہم اپنی بیوی بال بچوں کی خوشیوں میں اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جواب دے پائیں گے جی؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے اصولوں کو مت چھوڑیے، اسلام کے اصولوں کو اپنائیے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 64-65 سال کی بوڑھی عورت ہے، نوجوان بیٹا ہے، عمار شوہر بھی بوڑھا ہے، کیا ظلم سہا ہے۔ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے
ابو جہل تینوں کو لوہے کی زنجیریں پہناتا تھا، لوہے کی زنجیریں پہنا کر بھری دھوپ میں کھڑے کر دیتا تھا۔ لوہا گرم ہو رہا ہے، پر بوڑھی ماں ہے یار، بوڑھی بیوی ہے، بوڑھا باپ ہے، زنجیر پہنا نوجوان بیٹا ہے، زنجیر پہنے ہوئے ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، لوہا گرم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود مکے کے لوگ گالیاں بک رہے ہیں، الٹا سیدھا بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اے آل یاسر اصبروا، اے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے صابر کے، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ خوشخبری دے رہا ہے، آپ تکلیف دیکھ رہے ہیں، بیوی تکلیف دی جا رہی ہے، اور یہ 7 لوگ ہیں جی شروع اسلام میں، کیا ایمان ہوگا جی، اور کیا کلیجہ ہوگا جی، ہے کہ چھوٹی سی فیملی، تینوں جھنی ظلم سہ رہے ہیں، اتیاچار سہ رہے ہیں، لیکن اسلام سے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور اس کے بالکل الٹا اپوزٹ ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنی بیوی بال بچوں کی خوشیوں میں اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور یہاں اسلام کی خاطر اپنی جان دے رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے جنت کی بشارت نہیں دیا جیسے زبانی، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خاطر دیکھیے کیا ظلم برداشت کی ہے، ایک خاتون 64-65 سال کی ہے، اور ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے انتہائی کالی عورت تھی، انتہائی کالی تھی، انتہائی کالا رنگ تھا ان کا، حبشی تھی، حبشہ کی رہنے والی تھی، حبشہ سے آئی تھی مدینہ مکہ، یہی رہنے لگی، یہی اسلام قبول کی، پہلے اسلام قبول کی، اور اسلام میں، دین اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی یہی عورت ہے سمیہ، جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ بھری محفل ہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، وہ بھی سوچیں کہ ہماری ماں بہنوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان دے دی ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، اور آج ہماری مائیں بہنیں غیر مسلم کی محبت میں آ کر اسلام کی قربانی دے رہی ہے۔ فرق دیکھیے، ہماری ماں بہنوں نے اسلام کے خاطر شہید ہو گئی ہیں، اسلام کے خاطر ظلم سہا ہے، اور آج اپنی خواہشات کی پورتی کرنے کے لیے غیر مسلم کے سامنے اپنے کپڑے اتار رہی ہے ہمارے گھر کی ماں بہن۔ یہ دیکھیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھری محفل ہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ کا مجمع ہے، شوہر کو بیڑیاں باندھ دی گئی ہیں، بیٹے، نوجوان بیٹے کو بیڑی باندھ دی گئی ہے، اس خاتون کو، بوڑھی عورت کے بھری محفل میں اس کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے۔ شوہر دیکھ رہا ہے میری بیوی کے کپڑے اتار دیے گئے بھری محفل میں، نوجوان بیٹا دیکھ رہا ہے میری امی کی بھری محفل میں کپڑے اتار دیے گئے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، اسلام کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور ہماری بیٹی آج اپنی خواہش کی پورتی کرنے کے لیے غیروں کے سامنے کپڑے اتار رہی ہے، دیکھیے فرق۔ ابو جہل نے بھری محفل میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے کپڑے اتروا دیا، اور دور کھڑے ہوا، پریشر بنایا دوڑنے کے لیے، ایک ایسا ہتھیار لیا جس میں دونوں سائڈ دھار ہے، دھار دونوں سائڈ دھار ہے، دوڑتے ہوئے آیا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کی جگہ میں اس چھرے کو آر کے پار کر دیا۔ اسلام نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، اسلام کے خاطر اپنی جان قربان دے دی ہے، اور آج ہمارے گھروں کی بہو بیٹیاں غیروں کے سامنے کپڑے اتار رہی ہیں۔ یار
ایمان کا سودا کر رہی ہیں، جہنم خرید رہی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، اتنا ہی نہیں، اس ابو جہل نے ایسے 2 اونٹ بلوایا جو ابھی سدے نہیں تھے، جیسا ہمارے ہاں نئے ناٹے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم سداتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اگر سیکھے نہیں تو مچلتے ہیں، تو وہ مچلنے والے 2 اونٹ بلوایا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر میں ایک رسی باندھا، دوسرے پیر میں دوسری رسی، اور اونٹ کے گلوں میں رسی باندھ کر دونوں اونٹوں کو دونوں طرف ہٹا دیا، بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم ہم سے یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کتنا ہی مصیبتیں آ جائیں، کتنا ہی پریشانیاں آ جائیں، کتنا ہی ظلم اور اتیاچار ہو، جان دینے کی باری آ جائے نا، جان دے دینا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر ہی مرنا، مسلمان ہو کے مرنا۔ کتنا ہی پریشانی آئیں، کتنا ہی مصیبتیں آئیں، جھیل لینا، اسلام کے خاطر برداشت کر لینا۔ قبر میں دوسرے سوال کا جواب دینے میں آسانی پیدا ہے۔ اسلام کے اصولوں کو اپنائیے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں۔ قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے سوال کے جواب آسانی سے دے دیں۔ تو پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، تو اللہ کو رب مان کر زندگی گزارے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے اصولوں کو اپنا کر زندگی گزاری۔ زندگی رہی، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کی تیسرے سوال کا جواب اگلے ہفتے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوئی، ان سے عبرت حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، قبر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواب مانع بر رؤوف رحيم رب حليم۔